خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، چند دنوں سے الحمدللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں جو آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو اللہ نے آگے حضور کی شان بیان نہیں کی، بس صرف اتنا کہ محمد الرسول اللہ. آگے شان جو بیان کی، صفات جو بیان کی، وہ صحابہ کی تھی. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ساری صفات جو ہیں وہ صحابہ کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. جب حضور کے صحابہ کا ذکر آئے گا تو جن کے صحابی ایسے ہیں وہ خود کتنے شان والا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب رسول کی شان بیان کی.
اور اس آیت میں بھی جیسے میں نے پڑھا ہے والسابقون الاولون، کیونکہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں اور پہلے اسلام لائے ہیں وہ سابقون ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں، اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان کا استقبال کیا ہے وہ انصار ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی 3 قسمیں ہیں، مہاجرین، انصار والذین اتبعوہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اب ہم نہ تو مہاجرین میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ زمانہ ہی گزر گیا، نہ انصار میں شامل ہو سکتے ہیں، اب صرف ایک قسم باقی ہے کہ جو ان کی اتباع کریں گے اخلاص کے ساتھ وہ بھی نجات پائیں گے، اور اگر ان کی اخلاص نہیں کریں گے تو پھر ایمان سے نکل جائیں گے، کیونکہ قسمیں ہی 3 ہیں، اسی میں ایمان اور اسلام جو ہے وہ بند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اپنے صحابہ کے بارے میں کہ ہر آدمی کو السمع والبصر، سننے کی اور دیکھنے کی قوت چاہیے۔ میرا سمع اور بصر جو ہے ابو بکر و عمر ہے، کہ میں جب ان کی بات سن لیتا ہوں نا پھر مجھے اطمینان ہو جاتا ہے، اور کسی مسئلے پر یہ دونوں متفق ہو جائیں بس پھر مجھے کسی اور بحث کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے موافقات ہیں۔ موافقات کا کیا معنی؟ یعنی جو آپ نے درخواست کی وہ اللہ نے قبول فرما لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے اور مقام ابراہیم پہ تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ عمر، یہ پتھر دیکھا ہے، اسی پہ ہمارے دادا حضرت خلیل اللہ نے کھڑے ہو کے دعا کی تھی اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ ان کا معجزہ ہے کہ آج تک ان کے پاؤں کے نشان بھی باقی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ دروازے کے باہر نماز پڑھیں، کچھ کہہ رہے ہیں حتیم میں نماز پڑھیں 2 رکعت طواف کی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ مصلی اسی کو بنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے پتھر کو مصلی بنا لیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو وہ مصلی ہوا، اللہ کا حکم بھی ہو گیا۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت تک جتنے لوگ طواف کریں گے اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعات پڑھیں گے، ان کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بھی حضرت عمر کو ملے گا، کیونکہ اس کی ابتدا حضرت عمر نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ افضل یہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، لیکن اگر رش ہے تو اس کے پیچھے جہاں تک چلے جائیں وہ اس کے پیچھے ہی شمار ہوگا، وہاں جا کے کھڑے ہو کے۔ اور یہ 2 رکعت جو ہیں یہ واجب الطواف ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک واجب کی تعریف ہے ہی نہیں، یا فرض یا سنت۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرض، واجب اور سنت، وہ فرماتے ہیں کہ واجب وہ ہے کہ جس کو حضور پاک نے کبھی نہ چھوڑا ہو، کبھی سفر میں، حضر میں، جیسے طواف ہے، جب بھی حضور نے طواف کیا 2 رکعت پڑھے، تو جب حضور پاک نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا تو وہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ فرض تو ہے نہیں کہ اللہ کا حکم ہو قرآن میں، تو واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اس کو واجب سمجھ کر، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ ویسے اگر یہ نہ بھی پڑھیں، کوئی بھی سورت پڑھیں وہ ساری جائز ہے، صرف قل ھو اللہ احد پڑھیں وہ بھی جائز ہے،
ایک صحابی ایک لشکر کے امیر بنا کے بھیجے گئے، وہ ہر نماز میں ایک رکعت میں رجوع پڑھتے، پر ایک رکعت میں ضرور قل اللہ اکبر۔ صحابہ نے آ کے حضور کو شکایت کی کہ حضرت یہ کیسا امام ہے کہ ہر رکعت میں فرض ہے نفل ہے سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور کوئی سورت اس کو نہیں آتی۔ حضور نے اس کو بلایا، ابھی کیا وجہ ہے؟ اور نے کہا رسول اللہ انی احبہ، مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی محبت میں جنت میں لے جائے گی۔ تو سورۃ اخلاص ایک ایسی نعمت ہے چونکہ توحید کا سبق ہے، توحید ہوگی تو جنت ملے گی، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو جنت تو نہیں ملے گی۔ لاکھ آپ عبادتیں کریں، لاکھ چلے کاٹیں، لاکھ وظیفے پڑھیں، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں حضرت عمر جیسا آدمی اللہ کے طواف میں کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں واللہ انک حجر، مجھے اللہ کی قسم ہے تم ایک پتھر ہو، لا ينفع ولا يضر، تم نہ نفع دینے کے قابل ہو نہ نقصان دینے کے قابل ہو، ولکنی اکبرک کما کبر رسول اللہ، میں تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تم پہ میرے مدنی پاک نے بوسہ دیا ہے، اور میں تو ان کی سنت ادا کرتا ہوں، ورنہ تمہارے نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود کا، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں، اصل تو ہم حضور کے بوسے کی اتباع کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے حج کے لیے آئے تو دیکھا حدیبیہ کے مقام پر جہاں صلح ہوئی تھی حضور کے درمیان اور مشرکین کے درمیان، وہاں ایک درخت تھا، حضور اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اس شجرہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تلواریں لٹکا رہے ہیں، تو آپ نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ یہ تو صحابہ کا زمانہ ہے تو یہ کام شروع ہو گیا، ہمارے بعد آنے والے جو ہیں وہ تو اس درخت کی پوجا کریں گے، وہ تو اس کو سجدہ کریں گے۔ آپ نے حکم دیا درخت کاٹو اور جڑ سے نکال دو تاکہ شرک کی بنیاد جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک دن، کیونکہ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر حمامات کا انتظام نہیں ہوتا تھا، عورتیں بیچاری اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتی تھیں دور پہاڑوں میں، وہاں اپنے قضاء حاجت کے بعد واپس آتی تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، حضور کی بی بی زینب وہ نکلی گھر سے، تو کچھ منافق لوگ جو تھے اشارے کرنے لگ گئے، دیکھو زینب کا قد کتنا لمبا ہے، یہ نبی کی بیوی ہے۔ حضرت عمر کی غیرت نے برداشت نہ کیا، اس نے کہا زینب واپس کر جاؤ، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی میرے محبوب کی بیوی پہ اعتراض کرے، واپس جاؤ۔ اور اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، شان والی ہیں، یہ بھی اگر پردہ نہ ہو تو اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم آ گیا۔ تو یہ پردے کے حکم کی وجہ بھی حضرت عمر کی دعا ہے، اسی پر اللہ نے موافقت فرما کے پردے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد پھر کوئی پردہ عورت جو تھی باہر نہیں نکلتی تھی پردے کے بغیر۔ اسی طرح سیدنا عمر نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ شراب میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کو دیکھو وہ شراب پی رہا ہے، کھانے پہ شراب ہے، ویسے شراب ہے، محفلوں میں شراب ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ
کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں واضح اور شافی اور کامل بیان حکم نازل فرمائے۔ تو پہلا حکم تو یہ آیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ کچھ لوگوں نے پھر اس آیت پر شراب چھوڑ دی۔ اللہ کے مرد مجاہد نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ بین لنا بیانا شافیا، واضح بیان فرما دے۔ تو اب آیت اتری، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اب صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا انتہینا، حتیٰ کہ صحابہ جن کے ہاتھ میں پیمانہ تھا شراب کا وہ بھی انہوں نے توڑ دیا، اور صحابی کہتے ہیں کئی دنوں تک مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ تجارت کرتے تھے بیچارے شراب کی، اس وقت شراب حرام تو نہیں ہوا تھا نا، تو وہ ایک یتیم کے پیسے لے کر گئے اور بہت بڑی تعداد میں شراب لے آئے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے لوگ پتہ لگا بھی شراب تو حرام ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ پیسہ بھی میرا نہیں، یتیم کا پیسہ ہے، میں نے شراب خرید لی، یہاں آ کے مجھے پتہ لگا ہے کہ شراب حرام ہے، تو اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ بہرحال شراب تو حرام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا حضور اچھا یہ اجازت ہے کہ میں کسی کافر ملک میں لے جاؤں اور کافروں کو بیچوں، مسلمانوں کو نہ بیچوں شراب؟ حضور نے فرمایا ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا پیسہ بھی تو حرام ہے، جیسے جب شراب حرام ہے اس کو بیچو گی اس کا جو پیسہ آئے گا وہ بھی تو حرام ہے۔ اس بیچارے نے اللہ کے حکم کے تابع اپنے سارے مٹکے جو تھے شراب کے توڑ ڈالے۔ تو حرمت شراب کا جو یعنی مقام ہے، ثواب ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ اسی طرح جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی، عبداللہ ابن ابی ان کا سرکلہ تھا، اب حضور بڑے پریشان تھے، بیوی کو گھر بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پریشان تھے کہ میری بیوی کا مسئلہ ہے، میں کیا اس میں کیا کروں؟ حضرت آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی تمہاری کیا رائے ہے بی بی عائشہ کے بارے میں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نساؤہ سواء کثیر، اس کے علاوہ بھی تو بہت عورتیں ہیں، آپ کسی اور عورت سے شادی کر لیں، کیا ضرورت ہے اتنا ہم اور غم لینے کی آپ کو؟ اسی وجہ سے بی بی عائشہ کے دل میں حضرت علی سے ناراضگی تھی کہ حضرت علی نے نبی پاک کو اس وقت جب کہ غصے کا عالم تھا مشورہ دیا کہ اور نکاح کر لیں، یعنی مجھے طلاق ہو جاتی، میرا بیٹا تھا، بیٹے کو ماں کے بارے میں یہ مشورہ تو نہیں دینا چاہیے تھا۔ حضور پاک سب سے پوچھتے ہیں، حضرت علی نے کہا حضور ایک حل ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بی بی عائشہ کی جو خادمہ ہے بریرہ، میں اس کو بلا کے پوچھتا ہوں تو راز نکل آئے گا۔ حضرت علی نے بی بی بریرہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بریرہ سیدھی سیدھی بات کرو ورنہ میں تمہاری چمڑی ادھیر دوں گا، تم کیا جانتی ہو بی بی عائشہ کے بارے میں؟ اس نے کہا اللہ ما رأیت الا ذهبا خالصا، میں نے تو جو خالص سونا پایا ہے وہ تو پاک ہے، اور اس کے اندر تو میں نے کوئی اتنے عرصے کی زندگی نوکری میں گناہ نہیں دیکھا، غلطی نہیں دیکھی۔ حضور پاک نے اپنی بی بی زینب سے بھی پوچھا، چونکہ وہ سوکن تھی نا، حضور نے فرمایا یہ صحیح بات کرے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سوکن ہونا الگ بات ہے لیکن عائشہ پاک ہے، عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو ساری زندگی بی بی عائشہ
بی بی زینب کا احترام کرتی تھی کہ اس نے شوکت ہونے کے باوجود میری صفائی کی۔ اب حضور نے حضرت عمر کو بلایا، عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ حضور کے حرم کے بارے میں رائے دے؟ نبی کا گھرانہ ہے، میں کیسے رائے دوں؟ حضور نے میرا حکم ہے۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ کا حکم ہے پھر آپ ناراض نہیں ہوں گے تو میں پوچھوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بی بی عائشہ سے خود نکاح کیا ہے یا ان اللہ زوجک، یا اللہ نے تمہارا نکاح کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے نکاح کیا ہے۔ جبریل اس کی تصویر لے کے میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر اللہ نے نکاح کیا ہے تو اللہ کو پاک نبی کے لیے پاک عورت نہیں مل سکی؟ ہم اپنے بچوں کے لیے پاک عورتیں ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں ملی۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بدن پر یہ گندی مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا جو اللہ اپنے نبی کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ اس کے بستر پہ گندی عورت بٹھائے گا؟ انہوں نے کہا حضور بی بی عائشہ پاک ہے، بلا وجہ آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت آقا نامدار سننے کے بعد کو تسلی بھی ہو گئی، آپ کے چہرے کا رنگ بھی کھل گیا۔ آپ ابو بکر کے گھر میں آئے، بی بی عائشہ کہتی ہے میں تو بخار میں پڑی ہوئی تھی، میرا ابا بھی تھا، اماں بھی تھی۔ ان سے حضور نے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کوئی بات نہیں کریں، وہ ہماری بیٹی ہے، ہم بیٹی کے بارے میں کیا کریں، ہم کوئی بات نہیں کہتے۔ ابھی حضور ادھر بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ تم بتاؤ، اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو توبی اللہ توبہ کرو، اگر گناہ نہیں ہوا ہے وہ بھی بتا دو۔ بی بی عائشہ کہتی ہے غصے کی وجہ سے پتہ نہیں مجھے کتنی جرأت آ گئی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی بخار کے باوجود۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں تو آپ نہیں مانیں گے، اور میں گناہ کا اقرار کروں تو آپ مان لیں گے۔ اصل بات وہی ہے جو یوسف کے ابا نے کہی تھی، فرما دیا غصے نے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا یوسف کا ابا، اس نے جو کہا تھا صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں بھی وہی کہتی ہوں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہتی ہے پھر میں روتے روتے سو گئی، حضور پر وحی اترنی شروع ہو گئی۔ کہتی کہ میرے ابے کی تو جان نکل رہی تھی، میری اماں کی بھی جان نکل رہی تھی کہ پتہ نہیں وحی میں کیا حکم آتا، لیکن میں مطمئن تھی کہ خدا کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جب میں بے گناہ ہوں تو اللہ میرے حق میں صفائی دیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا ابشری عائشہ ان اللہ برأک من العرش، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری برات کا اعلان کیا ہے۔ اور آپ کی والدہ نے اور اب آپ کے ابا نے کہا قومی یا عائشہ فسلمی علی رسول اللہ واشکری لہ، اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے کہا واللہ لا اشکرہ، میں نہیں شکریہ ادا کرتی حضور کا۔ یہ ناز تھا بیوی، اگر کوئی نبی کو کہہ سکتا ہے ایسی بات، کوئی اور کہہ رہا تو کافر ہو جائے۔ یہ بیوی کہے کہ ناز ہے، واللہ لا اشکرہ انی اشکر اللہ الذی برانی، میں تو اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات بیان کی ہے۔ حضور نے تو 1 مہینے تک میرا اعتبار ہی نہیں کیا، میرے پاس تشریف بھی نہیں لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ برات بھی اللہ نے ایسی نازل کی کہ سورۃ نور میں 14 آیتیں ہیں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا ادب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔